وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة محترم حضرات وحاضرین جمعہ ہر قسم کے حمد و ثنا کی بڑائی اور بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بیکار اور بے بس بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے اور آپ کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا فانی کے اندر انبیاء علیہ السلام کو ربوس فرمایا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ سمندر کے اندر جتنا پانی ہے ان کے بوند کے قطرات سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار تو نچاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص آخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ جن کے وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہو۔ حضرات ہم نے خطبہ مصنوعہ کے اندر قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے علم کے تعلق سے بیان کیا کہ کوئی بھی شخص اگر علم دین حاصل کرتا ہے اور وہ اگر اپنے ہی تک رکھتا ہے یعنی غیروں تک نہیں پہنچاتا ہے تو وہ انسان صرف اپنے مفید کے لیے اپنے فائدے کے لیے علم حاصل کیا ہے۔ اگر بندہ علم حاصل کرتا ہے تو اس طریقے سے علم حاصل کرے جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب بادشاہ بنا 3 بادشاہوں سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لگاتار مار کھائے۔ 3 بادشاہ سے کس لیے مار کھائے؟ صرف حق بات کہنے کی وجہ سے۔ جب آخری بادشاہ بنتا ہو متوکل تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیغام بھجواتا ہے، کہتا ہے امام صاحب آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے بارے میں دعا کریے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس مسند پر بیٹھ کر جس جگہ پہ بیٹھ کر تو لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے احمد بن حنبل اس دروازے پہ داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال بادشاہ نے متوکل نے اپنے ماں کو بھیجا اور جب اس کی ماں آتی ہے کہتی ہے امام صاحب میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ کہا میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ تیرے بیٹے کو اللہ رب العالمین معاف کرے، میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ کہا امام صاحب میرا بیٹا جو ہے آپ سے ملنے کی بہت
پھر بادشاہ کے ماں کے گھر جب پہنچتے ہیں احمد ابن حنبل تو قسم قسم کے کھانے رکھا ہوا ہے. بادشاہ کہتا ہے امام صاحب آپ کھانا تناول فرمائیے. احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے میری ماں کھانے کو اٹھا لے، تیرے گھر میں آنے سے پہلے احمد ابن حنبل روزے کا نیت کیا ہے، میں تیرے گھر کا کھانا بھی نہیں کھاؤں گا. اور تاریخوں میں آتا ہے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 3 بادشاہوں سے مار کھاتے کھاتے کمرے جھک گئی. ان کا بیٹا عبداللہ کہتا ہے کہ میرا باپ 3 بادشاہوں سے مار کھاتے کھاتے کمر جھک گئی، لیکن میں نے اپنے باپ کے چہرے پہ کبھی شکست نہیں دیکھا. لیکن جب بادشاہ کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے امام صاحب میرا بیٹا آپ سے ملنے کا خواہش رکھتا ہے، تو احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پیشانی سلوٹوں سے بھر گیا. اور جب بادشاہ کے ماں کے گھر پہنچتے ہیں تو کس قدر اپنے آپ کو پیش کیے. آج ہم مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کیا تھا پہلے؟ یہ عرب کے گڈریے تھے، یہ عرب کے بدو تھے، یہ عرب کے اندر بھیڑ اور بکریوں کو چراتے تھے. ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھا. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کی بیویاں دوسرے کی غلام بنتی تھی، دوسرے کی قمیض بنتی تھی. لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کو ان عربوں کے اندر بھیجا تو یہ عرب کے گڈریے، یہ عرب کے بدو فوج سے ٹکرا جاتے تھے. اور ان کی حالت یہ سب سے پست، سب سے بزدل قوم مانی جاتی تھی عربوں کے اندر. عربوں نے کبھی حکومت نہیں کی ہے. پورے تاریخ اٹھا ڈالو مکہ کی، انہوں نے کبھی اپنی حکومت نہیں کی. یہاں تک کہ جب ابرہہ خانہ کعبہ پر حملہ ور ہوا تو یہ مکہ خالی کر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور کہا جس کا گھر ہے وہ خود حفاظت کرے گا. لیکن انہی عربوں میں جب اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تو فوج سے ٹکرا جاتے تھے. حدیثوں میں آتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے بادشاہ سے جنگ لڑنے کے لیے پہنچتے ہیں صحابہ کرام. تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ دشمنوں کے تعداد کی گنتی کیا جائے کتنا ہے. اور جب ساتھی گنتی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دشمن 2.5 لاکھ دشمن ہیں، 2.5 لاکھ. اور مسلمان کتنا ہے؟ 30,000 مسلمان ہیں. خالد بن ولید جب سنتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ یہ کمانڈر اتنے بڑے فوج 30,000 فوج کو میں ناکافی نہیں سمجھتا ہوں، لیکن آپ مدینۃ الرسول میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عریضہ لکھیے، خط لکھیے کہ مدینہ سے کچھ فوج یہاں بھیج دیں. خالد بن ولید کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور جب خط کو بھیجتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کہ نماز پڑھا کر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قاصد پہنچتا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس عریضہ کو پڑھتے ہیں تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے چہرے پہ، ماتھے پہ سلوٹوں سے بھر جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذلیل القدر صحابہ فاروق اعظم کے اوپر کوئی شکست نہیں دکھ رہا ہے. اور مدینہ کے اندر کوئی فوج موجود نہیں ہے. مدینہ کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، یا مدینہ کے اندر وہ بوڑھے موجود ہیں 80-90 سال کے کہ جن کی کمریں جھک چکی ہیں، جنہیں تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں. صحابہ اکرام آپس میں حیران و پریشان ہیں. کہا ایک قاصد تو بیٹھ جا، میں تجھے ایسا شخص بھیجوں گا جنگ کے اندر کہ اگر پوری کائنات مل جائے تو انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے. صحابہ اکرام آپس میں حیران و پریشان ہوئے کہ حضرت عمر فاروق فجر کے وقت کون سے سپاہی بھیجیں گے؟ یہاں مدینہ کے اندر کوئی فوج ہی موجود نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں پہنچتے ہیں، فجر کا نماز پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں تم مسجد طلحہ اور زبیر موجود ہیں؟ طلحہ اور زبیر کہتے ہیں ہاں میں المؤمنین میں حاضر ہوں. کہا یہ طلحہ اور زبیر جاؤ تم اپنے جنگ کے سامانوں کو پہن لو، جنگ کے ہتھیاروں کو پہن لو. میں تمہیں خالد بن ولید کے پاس بھیج رہا ہوں، حزب اللہ کے پاس بھیج رہا ہوں، اللہ کے گروہ کے پاس بھیج رہا ہوں. صحابہ کہتے ہیں امیر المومنین وہاں دشمن 2.5 لاکھ دشمن ہیں، یہ 2 آدمی سے کیا ہوگا؟ کہا ساتھیوں یہ تم 2 آدمی کو کنتر سمجھتے ہو؟
میں نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس جنگ کے اندر طلحہ اور زبیر موجود ہوں، پوری کائنات مل جائے، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس لیے کہ طلحہ تو وہ شخص ہے، طلحہ وہ صحابی ہے کہ میدان احد کے اندر جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو طلحہ اپنا سینہ لے کر نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اللہ کے رسول نے کہا اے طلحہ تو بیٹھ جا، تجھے لاتعداد تیر لگ چکا ہے۔ تو طلحہ نے کہا اے اللہ کے رسول اگر میرا پورا سینہ تیر سے بھر جائے گا تو اے اللہ کے رسول میں اپنے پشت کو پیچھے کر لوں گا، لیکن اے اللہ کے رسول میں ہٹوں گا نہیں۔ امام کائنات کہتے ہیں طلحہ تجھ سے محمد راضی ہے، محمد کا رب تجھ سے راضی ہے، اے طلحہ اللہ رب العالمین تجھے جنت دے کر رہے گا۔ اور زبیر تو وہ زبیر تھے کہ جب آپ کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہودیوں نے سب خون مارنے کا ارادہ کر لیا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کون ہے جو میرے گھر کی حفاظت کرے؟ کل جنت کے اندر اس کی محل کی حفاظت، اس کے گھر کی حفاظت اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے کرائے گا۔ تو زبیر اٹھے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ کے خیمے کی میں حفاظت کروں گا، اے اللہ کے رسول میں آپ کے گھر کی میں حفاظت کروں گا، اور جب تک کوئی کافر میرے لاش کو روز نہیں دے گا تب تک آپ تک نہیں پہنچے گا، اور اے اللہ کے رسول جب تک میرے جسم کے اندر ایک قطرہ لہو موجود ہے اے اللہ کے رسول وہ بھی میں آپ ہی کے حفاظت میں گوا دوں گا۔ امام کائنات کہتے ہیں کہ یہ زبیر تجھ سے محمد راضی ہے، محمد کا رب تجھ سے راضی ہے۔ تو یہ ذلیل القدر صحابہ اکرام، یہاں دیکھیے کہ دو صحابہ سے پورے لشکر کے اندر جان پیدا ہو گئی۔ آج ہم اربوں نہیں خربوں کے تعداد میں ہیں، پھر بھی مسلمان جوتے کھا رہے ہیں۔ کیوں جوتے کھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے ضربت علیکم الذلۃ والمسکنۃ، اگر تم اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھوڑ دو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں یہود و نصارہ کے طریقے سے تمہیں ذلیل و خوار رسوا کر دے گا۔ نہیں تو دو آدمی سے پورے لشکر کے اندر جان پیدا ہو گئی، آج ہم اتنے ہونے کے بعد پھر بھی جوتے کھا رہے ہیں۔ جنگ قادسیہ کے اندر دشمن لاتعداد دشمن ہے، اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین جنگ کا کمانڈر بنا کر بھیجتے ہیں، اور یہ وہ سعد ہیں کہ دنیا اپنے ماں باپ کو قربان کر رہی رسول اللہ کے اوپر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو قربان کر رہے ہیں سعد کے اوپر، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیلے کے اوپر بیٹھے، اور یہاں یہودیوں سے یہ معاہدہ تھا کہ اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو یہودی مدد کریں گے، اور اگر یہودیوں سے کوئی لڑے گا جھگڑے گا تو مسلمان مدد کریں گے۔ اور مسلمان کتنا ہے؟ 3000، اور دشمن لاتعداد دشمن ہے۔ سورہ احزاب کے آیت میں اللہ رب العالمین نے وہ جنگ کا نقشہ کھینچتا ہے، یہاں تک کہ دشمن اتنے دشمن تھے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے آسمان گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، اتنے دشمن تھے، اور مدینہ کی بستی ایسی لگتی تھی کہ جیسے ہمیں ہی نکل جائے گی، اتنا دشمنوں کا رعب، اتنا دشمنوں کا دبدبا تھا۔ جب امیر المومنین انہیں بھیجتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجتے ہیں تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیلے میں بیٹھے، اور عربوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، یہاں تک کہ دشمن جو ہے لاتعداد دشمن آئے، ہاتھی لے کر آئے، اور ہاتھیوں کے پیر کے اندر زنجیر کو باندھ کر آئے، اور یہ یہودیوں نے کہا کہ ہاں ہم سے ضرور معاہدہ تھا لیکن ہم اتنے بڑے لشکر سے نہیں ٹکرائیں گے۔ یہودی آدھے راستے سے بھاگ گئے۔ اس دنیا کے اگر سب سے بدترین، سب سے بدماش قوم کوئی ہے تو یہ یہودی ہے، یہ کبھی مسلمان سے وفا نہیں کر سکتے۔ اے مسلمانوں، جب یہ تمہارے نبی سے وفا نہیں کیے تو تم سے کیا وفا کریں گے؟ جب پہنچتے ہیں جنگ کے اندر تو دشمن نئی چیز ہاتھی لے کر آیا ہے، اور ہاتھیوں کے پیر کے اندر زنجیر کو باندھ کر آیا ہے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے پولیس سے کہ سپاہی، یہ آج دشمن نئی چیز زنجیر باندھ کر کیا کرنے آیا ہے؟ کہا کمانڈر، یہ دشمن اس لیے زنجیر کو باندھ کر آئے ہیں
कि जब मुसलमानों के घोड़े देखेंगे तो बिदक जाएंगे, मुसलमान के घोड़े जब देखेंगे तो भाग जाएंगे। कहा साथियों ये तो घोड़ों को बिदकाने के लिए आए, दुश्मन घोड़ों को बिदकाने के लिए इनके पैर के अंदर जंजीर बांध कर आया है, लेकिन मोहम्मद के गुलाम को बिदकाने के लिए तो नहीं आया है ना। कहा साथियों तुम जाओ जंग में लड़ो, जाओ जंग में कूद जाओ, लेकिन मेरी एक नसीहत याद रखना कि सबसे पहले हाथियों के सूंडों को काटना और ईरानियों से कह देना ये तो हाथी हैं, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम के सामने पहाड़ खड़ा कर दिया जाए तो मोहम्मद के गुलाम पहाड़ से भी टकरा जाए। और जब ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जंग के अंदर खुतबा देते हैं, कहते हैं कौन है जो रब से मुलाकात का मुतमन्नी है, रब से मुलाकात का शौक रखता है। हदीस में आता है छोटे छोटे मासूम बच्चे कि जिनके चेहरे के ऊपर अभी मूंछ भी नहीं आया है, कहते हैं कि ये साद हम अपने रब से मुलाकात का बहुत शौक रखते हैं। कहा है बेटे अभी तुमने दुनिया की लज्जत नहीं चखा है, तुम कैसे दुश्मनों की हिफाजत करोगे, दुश्मनों से लड़ोगे। कहा है साद हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में लड़ेंगे, शहीद हो जाएंगे और आखिरत के अंदर तमाम लज्जतों को एक साथ चख लेंगे। और जब वो बच्चे कूद जाते हैं जंग के अंदर, हदीस में आता है कि दुश्मन जो थे तीर चला चला कर थक गए, लेकिन तीर खाने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्हें जन्नत की खुशबू आ रही थी। हदीसों में आता है कि यूसुद्दीन अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आता है कि वो यूसुद्दीन अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह हैं कि मोरखीन ने जिनका वाक़या जली कलम के साथ लिखा है, मिस्र के अंदर पहुँचते हैं और जुमा का खुतबा देते हैं और खुतबे के दौरान लोगों ने उन्हें पर्ची देते हैं, रुका देते हैं और इमाम मोहतरम जब उस पर्ची को पढ़कर जेब में रख लेते हैं। नमाजियों ने कहा कि हजरत हमने आपको तो पर्ची दिया था, आप पढ़कर जेब में रख लिए, उसके ऊपर कुछ नहीं बोले। कहा जब तक इस चीज़ की मैं तहकीक नहीं करूँगा मैं बादशाह से नहीं पूछूंगा। कहा इमाम साहब अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो नमाजी हजरत से पूछ लीजिए कि यहाँ का बादशाह जबरन हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है और कारोबार की हालत बहुत ख़राब है और बादशाह हमारे ऊपर जबरन टैक्स पे टैक्स लगा रहा है। नमाजी हजरात कहते हैं कि हाँ इमाम साहब वाकई में सही बात है कि बादशाह जबरन हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है। यूसुद्दीन अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह जुमा पढ़ाकर घर नहीं गए, सीधे बादशाह के दरबार में पहुंच गए और बादशाह से कहते हैं, जब उसके दरबारी पूछते हैं इमाम साहब क्या हुआ, कहा जाओ अपने बादशाह से कह दो यूसुद्दीन अब्दुल सलाम मिलने आया है उससे। और जब दरबारी पहुँचते हैं कहते हैं बादशाह सलामत यूसुद्दीन अब्दुल सलाम यूसुद्दीन अब्दुल सलाम आपसे मिलने आए हैं, वक़्त के इमाम हैं। जब बादशाह सुनता है तो दौड़कर, पाँव में चप्पल भी नहीं है, दौड़कर इमाम के पास आता है, कहता है इमाम साहब क्या हुई। कहा मैंने सुना है कि इस बेरोजगारी के दौर में तू लोगों के ऊपर टैक्स लगा रहा है। कहा हाँ। कहा क्यों लगा रहा है। और दरबारी जो थे वो हैरान और परेशान हैं कि एक मौलवी के लिए, एक आलिम के लिए बादशाह दौड़ कर आया, पाँव में चप्पल भी नहीं है उसके। जब पहुँचते तो कहा इमाम साहब मैं इसलिए टैक्स लगा रहा हूँ, अपने लिए नहीं लगा रहा हूँ, कुफार से जंग लड़ना है, मुशरिकीन से जंग लड़ना है और खजाने में पैसा नहीं। इमाम साहब जब उसके दरबारी को देखते हैं कि उसके दरबारी हीरे और जवाहरात में जड़ा हुआ लिबास पहने हुए थे, कहा तू झूठ बोलता है। बादशाह को तकलीफ हुई, कहता इमाम कर रहा था, कहता मौलाना आप कहते हो मैं झूठ बोलता हूँ। कहा हाँ तू झूठ बोलता है। कहा खजाने का मालिक मैं हूँ कि तुम हो। कहा नहीं खजाने का मालिक तो तू है, लेकिन तू झूठ बोल रहा है। कहा वो कैसे। कहा कि जब तक तेरे दरबारी है सोने से जड़ा हुआ लिबास पहने हुए हैं, पहले इसे उतार और बाजार में इसे बेच दे, और इसके बाद अगर पैसों की किल्लत होगी, तंगी होगी, तो यूसुद्दीन अब्दुल सलाम चंदे के लिए फतवा देगा। कहा नहीं इमाम साहब मैं तो लगाऊंगा चंदा, टैक्स पे टैक्स मैं तो लगाऊंगा। कहा अगर
اگر تم اپنے رعایا کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو یوسف الدین عبدالسلام یہاں 1 منٹ بھی نہیں روک سکتا ہے. کہا پھر روکا کون ہے؟ جاؤ. امام صاحب جب وہاں سے نکلتے ہیں تو امام صاحب کے دل سے دعا نکلتا ہے، اے اللہ اس گاؤں میں، اس جگہ پہ، اس مسند پہ اے اللہ میں کیسے داخل ہوں کہ جہاں کا بادشاہ تیرے رعایا کے اوپر، تیرے بندوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے. اے اللہ اس گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر اتنے میں درباری لوٹ کر آتا ہے، کہتا ہے امام صاحب آپ گاؤں واپس چلو، بادشاہ مر گیا. یوسف الدین عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ اپنے نظروں کو اٹھا کر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو ایسے لوگ جب تھے، آج ہم مسلمان خالی نام کے مسلمان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو یہ نہیں کہا اس کا برتھ ڈے مناؤ، کہا اسے نماز کا حکم دو. اور وہ 10 سال کا ہو جائے اگر نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر مسجد میں لے جاؤ. چلو باپ ہے، بیٹے کو مارنے کا حکم ہے، لیکن وہ 35-40 سال کا جب باپ ہی نماز نہیں پڑھتا ہے تو دادا تو ہے نہیں اسے مارے. مسلمانوں آج ہم شرم و حیا کے بنیاد پہ اپنے بیٹے کو نہیں کہتے کہ نماز پڑھو. کیوں؟ بیٹا بھی ترنت کہے گا ابو آپ تو نہیں پڑھتے ہو. تو ہم مسلمان نام کے مسلمان نہ بنے، کام کے مسلمان بنے. ایک بڑھیا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بغداد سے چل کر وہ پہنچتی ہے عمر ابن عبدالعزیز کے پاس. اور جب عمر ابن عبدالعزیز کے گھر کے پاس پہنچتی ہے تو کہتی ہے، وہ بڑھیا کہتی ہے کہ امیر المومنین کا گھر کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ یہی گھر ہے. اور دیکھتی ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں دیوار کو مٹی سے لیپ رہے ہیں. ان کی بیوی فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی ہے. بڑھیا کہتی ہے یہ بیٹی آپ جو ہے یہاں سے میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں کھاٹ پر، اور وہ جو تمہارا نوکر ہے، جو تمہارا مستری ہے، لیبر ہے، وہ کام کر رہا ہے اور تم اس کو دیکھتی ہو، وہ آپ کو دیکھتا ہے. ارے پردے وردے کا کچھ حیا ہے کہ نہیں ہے؟ فاطمہ کہتی ہے کہ ایک بوڑھی ماں، وہ میرے شوہر ہیں، وہ میرے خاوند ہیں، عمر ابن عبدالعزیز وہی ہیں. اور جب بڑھیا دیکھتی ہے تو ذات و ذات رونے لگتی ہے. کہتے امیر المومنین ہو کر اپنے دیوار کو کس قدر لیپ رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہاں تو خود ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، چولہا نہیں جل رہا ہے، وہ ہمیں کیا دیں گے؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پہنچتے ہیں اس بوڑھی ماں کے پاس اور کہتے ہیں ماں تجھے کیا چاہیے؟ کہا بیٹا میرے 4 بیٹی ہیں، ان کے وظیفے کے لیے میں بیت المال میں آیا ہوں کچھ لینے کے لیے. کہا ہے میری ماں بیٹھ جائے. رکا منگاتے ہیں، قلم اور کاغذ منگاتے ہیں اور کہتے ہیں لکھو فلاں بیٹی کو اتنا غلہ اتنا راشن ملنا چاہیے. وہ بڑھیا کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین. کہتے ہیں دوسرے بیٹی کو اتنا راشن اتنا غلہ ملنا چاہیے. وہ بڑھیا کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین. کہتے ہیں تیسرے بیٹی کو اتنا راشن اتنا غلہ ملنا چاہیے. کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین. اور جب چوتھی کا رکا لکھنے لگے تو کہا کہ چوتھی بیٹی کو بھی اتنا راشن اتنا غلہ ملنا چاہیے. وہ بڑھیا کہتی ہے آپ امیر المومنین بہت اچھے انسان ہیں. عمر ابن عبدالعزیز جب اپنے اس بڑھیا کے منہ سے اپنی تعریف سنتے ہیں تو قلم اور کاغذ کو رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بوڑھی ماں اب تجھے راشن نہیں ملے گا. کہا ہے میرے بیٹے وہ کیسے؟ کہا جب تو اللہ رب العالمین کی تعریف کر رہی تھی تو میں دے رہا تھا، کیونکہ یہ بیت المال میرا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے. اور جب تو رب العالمین کا تعریف کر رہی تھی تو میں تجھے دے رہا تھا. اور جب تو عمر ابن عبدالعزیز کا تعریف کرنے لگی تو اے میری ماں اب تجھے راشن نہیں ملے گا. 3 بیٹی ہی کے راشن میں، 3 بیٹی ہی کے بیت المال سے جو تمہیں وظیفہ ملے گا اس میں تم چوتھی کو بھی مانو. اور جب وہ بڑھیا وہاں سے نکلتی ہے، جب بغداد پہنچتی ہے تو بغداد کے گورنر کو جب وہ رکا دیتی ہے تو کہتے ہیں میری ماں بہت دیر ہو چکا ہے، ابھی خبر ملا ہے کہ جو یہ رکا دیا ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ رب العالمین کے پیارے ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا.
बुढ़िया कहती है इतना महीना जाने को लगा, इतना महीना आने को लगा, ए मेरे बेटे मैं तो गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, मैं क्या करूँ? कहा मेरी माँ बैठ जाए। जो बैतुल माल का जो तरतीब उमर इब्ने अब्दुल अजीज के दौर में था, वही तरीका वही तरतीब आज भी रहेगा। तो ये आखिरत की इन्होंने फिक्र की, तभी तो इस कदर पेश आए लोगों के सामने। नहीं तो उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी हजरत फातिमा जो थी वो मामूली औरत नहीं थी, उनका बाप बादशाह था, उनका दादा बादशाह था, उनका भाई बादशाह था, 4 नस्लें उनकी बादशाह थी। लेकिन वही उमर इब्ने अब्दुल अजीज जब अमीरुल मोमिनीन बनते हैं तो अपने बीवी के पास आते हैं, कहते हैं मेरी बीवी अगर तुम्हें सोना चाहिए चांदी चाहिए तो तुम ले लो, और जो तुम्हारे पास सोना चांदी है या तो मैं उसे बैतुल माल में रख दूँ, और अगर तुम्हें सोना और चांदी चाहिए तो है मेरी बीवी तुम उससे तलाक ले सकती हो, जाओ तुम अच्छा जिंदगी गुजर बसर कर सकती हो। कहा नहीं, मुझे आप ही के साथ रहना। वही उमर इब्न अब्दुल अजीज हैं कि ईद के दिन तमाम लोगों के बच्चे नए नए कपड़े पहने हैं और हर एक के घर में सेवैयाँ बनी हुई हैं, उनके घर में राशन भी नहीं है। उनकी बेटी कहती अब्बा आप बैतुल माल के कैशियर के पास जाइए और कहिए कि हमें 1 महीना एडवांस तनख्वाह दे दे, पगार दे दे। कहा ठीक है। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बैतुल माल के कैशियर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं मेरे भाई मुझे 1 महीना एडवांस पगार दे दो। बैतुल माल का कैशियर कहता है अमीरुल मोमिनीन एक काम करिए, आप यहाँ लिख कर दे दीजिए कि मैं आइंदा महीने तक जिंदा रहूंगा तो आप ले लो। उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के आंखों में आंसू आए और जब अपने घर पहुंचते हैं उनकी बेटी कहती है अब्बा क्या हुआ, राशन मिला कि नहीं, बैतुल माल से 1 महीने का तनख्वाह मिला कि नहीं मिला? उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बेटी आज बैतुल माल के कैशियर ने तेरे बाप का दिल झंझोड़ के रख दिया है, क्योंकि आइंदा महीना मैं भी नहीं गारंटी ले सकता हूँ, मौत और जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में, मैं कैसे लिख के दे सकता हूँ? तो उसी तरीके से कुरान ने कहा वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व आमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि इंसान आलिम दीन बने तो चापलूस आलिम मत बने कि एक दूसरे की चापलूसी करते रहे। अहमद इब्ने हम्बल जैसा आलिम बनकर दिखाओ। और आज हम ही को सबसे हकीम समझा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो इंसान इल्म दीन हासिल करे और वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के रज़ा के लिए हासिल करे तो ऐसा बंदा जब ज़मीन पे चलता है तो ज़मीन पे नहीं चलता बल्कि फरिश्तों के परों के ऊपर चलता है। और आज हम आलिमों को हकीम समझ रहे हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतकाल के वक्त अपने नाक को ज़मीन पे रगड़ रहे हैं। इंसान कोई भी है, इंसान अपने अमल से अपने अकीदे से जन्नत में जाएगा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतकाल के वक्त अपने नाक को ज़मीन पे रगड़ रहे हैं और कहते हैं अल्लाह उमर तेरा मुजरिम है, अल्लाह उमर ने बहुत हुकूमतें की है, अल्लाह उमर ने बहुत सल्तनतें की है, अल्लाह तू उमर को माफ़ कर दे, अल्लाह तू उमर को बख्श दे, अल्लाह अगर तू अपने रहमो करम से उमर को बख्श दिया तो बख्श दिया, अल्लाह अगर तू हिसाब और किताब लेने पे उमर पे आ जाएगा तो अल्लाह उमर भी तेरे जन्नत से महरूम हो जाएगा। वो हज़रत उमर फारूक है जिनको इमाम कायनात ने कहा कि उमर 7 आसमान के सितारे गिन सकते हो लेकिन तुम्हारी नेकियां नहीं गिनी जा सकती। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी, कहती है अल्लाह के रसूल आपने फारूक के बारे में कहा कि फारूक की इतनी नेकियां हैं कि आसमान के सितारे गिन सकते हो, 7 आसमान के सितारे गिन सकते हो, लेकिन उमर की नेकियां नहीं गिनी जा सकती। अल्लाह के रसूल मेरे अब्बू आपके साथ उठते, आपके साथ बैठते, आपके साथ खाते, आपके साथ पीते, यहाँ तक कि नमाज आपके साथ पढ़ते। अल्लाह के रसूल क्या बात है, आप हमारे अब्बू के नेकियों का तस्करा नहीं किए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा
ساری نیکیاں ایک دن کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنا نیک اور اتنا متقی صحابہ اکرام تھے، لیکن کس قدر رو رہے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا، ایسا وظیفہ بتاؤ کہ جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہ کی معافی اللہ سے مانگوں۔ کہا اے ابوبکر تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور یہ کوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہی بات کہا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ ہم نے بھی اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور یہی چیز یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ایک نافرمانی ہوئی ان سے، تو انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو انہوں نے بھی لفظ ظلم استعمال کیا۔ تو وہ ابوبکر صدیق ہیں کہ کہہ رہے ہیں اللہ تو اپنے رحم و کرم سے مجھے بخش دے، اے اللہ تو اپنے رحم سے بخش دے۔ کہ وہ ابوبکر صدیق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں ہر انسان کا، ہر شخص کا، جو کسی شخص نے اسلام کے اوپر احسان کیا اس کا بدلہ میں چکا چکا ہوں، لیکن ابوبکر وہ انسان ہے، وہ صحابی ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ رب العالمین میں امید کرتا ہوں کہ رب العالمین اپنے ہاتھوں سے ادا کرے گا۔ وہ ابوبکر کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا، ایسے وظیفہ بتاؤ کہ جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہ کی معافی اللہ سے مانگوں۔ جب صحابہ کا یہ حال ہے تو ہم جیسے ظالموں کو کتنا اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں رونا چاہیے، کتنا گڑگڑانا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنے واقعہ کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم جمی مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال دے، اور اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی